السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس میں آپ سب کا پھر سے تہ دل سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس کورس میں مشہور مسلم شخصیات کا تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بابت مشہور محدثین کی سوانح پڑھی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ائمہ اربعہ کا تعارف پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ائمہ اربعہ یعنی وہ مشہور فقہا، مشہور مجتہدین اور وہ مشہور ائمہ جن کی بے شمار خدمات ہیں، جنہوں نے فقہ کی عظیم ترین خدمات انجام دی ہیں اور ملت پر، امت پر جن کا عظیم احسان ہے، اور ملت جن سے اپنے مسائل لیتی ہے اور اخذ کرتی ہے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات کی روشنی میں فقہی مسئلہ ثابت کرتی ہے اور اس کا حکم لگاتی ہے۔ یہ ائمہ اربعہ، ان سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آج کے درس میں انہی مشہور شخصیات کا تعارف پیش کیا جائے گا، ضمنی طور پر کچھ اور شخصیات کا تعارف آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت تھا اور ابو حنیفہ کنیت ہے، اور یہ اسی اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش شہر کوفہ میں سن 80 ہجری میں ہوئی، جو مشہور ہے۔ جوانی میں اپنے والد کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو مشہور محدث تھے، مشہور فقیہ تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علم دین کی رغبت دلائی اور اس کے حصول پر آمادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے امام شافعی، امام عطا ابن ابی رباح، امام نافع اور عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اجمعین وغیرہ تابعین سے علم حدیث حاصل کیا۔ کوفہ کے بہت مشہور اور نامور فقیہ حماد بن سلیمان سے علم فقہ حاصل کی۔ آپ کو نہایت ذکاوت و ذہانت کے باعث امام حماد کے شاگردوں میں اس قدر مقام حاصل ہوا کہ 120 ہجری میں امام حماد کی وفات کے بعد آپ کو ان کا جانشین تصور کیا گیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور آپ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ بعض مبالغہ کرنے والوں نے تو چند اور صحابہ کی زیارت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ تحقیق کے بعد جو محقق بات ہے اور راجع بات یہ ہے کہ امام صاحب نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو دیکھا یا ان سے ملاقات کی ہے، ان کی زیارت کی ہے، تو ان کے پاس کوئی صحیح ثبوت یا صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ اس کا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کا جو طریقہ تھا وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ جب قرآن میں کوئی حکم مل جائے تو میں اسے لے لیتا ہوں، قرآن میں نہ ملے تو حدیث رسول کو لیتا ہوں، اگر دونوں میں نہ ملے تو پھر صحابہ کے اقوال و آثار سے اخذ کرتا ہوں اور ان کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ البتہ امام ابراہیم نخعی، امام شافعی، امام ابن سیرین، امام عطا اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اجتہاد کیا اس طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، وہ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متواتر دلائل کو قطعی اور اخبار احاد کو ظنی قرار دیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں جو ہم عصر فقہ ہیں وہ 3 مشہور فقہ ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، جو صرف ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور ہیں۔ نمبر 2 شریک بن عبداللہ نخعی، نمبر 3
سفیان بن سعید ثوری، جو امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے تلامذہ کئی ایک ہیں، مثلا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر بن حذیل بن قیس کوفی رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد لولوی کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ انشاءاللہ ان کی بھی سوانح مختصر طور پہ پیش کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ ہر مرتبہ انکار کرتے تھے۔ اسی انکار کے باعث آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ بالآخر 150 ہجری میں آپ جیل ہی میں وفات پا گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو مشہور شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی مختصر تعارف سن لیتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام یعقوب، کنیت ابو یوسف، والد کا نام ابراہیم یعنی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم۔ آپ 113 ہجری یعنی 731 عیسوی میں کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے فقہ کو پسند کیا اور عبد الرحمن بن ابو یعلا کی شاگردی اختیار کیے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں آئے۔ والدین غریب تھے جو تعلیم جاری نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو تعلیمی مصارف کا خرچہ یا اور اس کی ذمہ داری آپ نے لے لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی قدر و منزلت فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہیں۔ آپ کو 783 عیسوی یا 166 ہجری میں بصرہ کا قاضی مقرر کیا گیا۔ آپ ہادی بن مہدی بن منصور کے زمانہ میں بھی اسی عہدے پر فائز رہے۔ ہارون رشید نے 808 عیسوی میں جب حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد محمد بن حسن شیبانی، شفیق بن ابراہیم بلخی، امام احمد بن حنبل، بش بن ولید، محمد بن سماع، معلّہ بن منصور، بش بن غیاث اور وغیرہ بہت سارے قابل ذکر نام ہیں۔ آپ 5 ربیع الاول 187 ہجری جمعرات کے دن ظہر کے وقت بغداد میں انتقال کر گئے۔ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت میں قبرستان میں آپ کی قبر ہے۔ دوسرے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا نام محمد کنیت ابو عبداللہ ہے، والد کا نام حسن ہے یعنی ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقت شیبانی۔ شیبانی یہ آپ کے قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ بعض محققین کے نزدیک یہ نسبت ولائی ہے، یہ بنو شیبان، آپ کے والد بنو شیبان کے غلام تھے۔ آپ کے والد کا اصل مسکن یعنی اصل رہائش جزیرہ شام تھا، دمشق کے قریب رہنے والے تھے، بعد میں اپنا وطن چھوڑ کر کے واسط آ گئے تھے۔ آپ کی ولادت 132 ہجری میں شہر واسط یعنی عراق میں ہوئی۔ پھر آپ کے والد نے کوفہ کو اپنا مسکن بنایا، وہیں پہ تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ آپ نے طلب علم کے لیے کوفہ کے علاوہ مدینہ، مکہ، بصرہ، واسط، شام، خراسان، یمامہ وغیرہ کے سینکڑوں مشائخ سے علم حاصل کیا۔ مشہور جو نام ہے اس میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر، سفیان ثوری، مصعب بن قدام، حسن بن عمارہ، امام مالک، ابراہیم، ضحاک بن عثمان، سفیان بن عیینہ، طلحہ بن عمر، شعبہ بن حجاج اور وغیرہ بہت سارے مشہور شخصیات ہیں۔ تلامذہ کی تعداد بھی نہایت وسیع ہے۔ اس میں سے امام ابو حفص کبیر احمد بن حفص عجلی، موسیٰ بن نصیر رازی، ہشام بن عبید اللہ رازی، ابو سلیمان جوزجانی، ابو عبید قاسم بن سلام، محمد بن سماع، معلّہ بن منصور، محمد بن مقاتل رازی اور یحییٰ بن معین، ابو زکریا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کا انتقال رے کے قریب 179 ہجری میں ہوا، جہاں آپ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ گئے تھے۔ رے کے قریبی مقام جبل تبرک میں آپ کی قبر موجود ہے۔ دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام مالک نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت آپ کے جلیل القدر صحابہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی محنتوں سے مدینہ علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال تھا۔ ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے کبار تابعین مدینہ میں موجود تھے۔ امام مالک نے انہی سے علم حاصل کیا۔ امام عبد الرحمن بن ہرمز، امام نافع، امام ابن شہاب زہری اور امام ربیعہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ بعد میں آپ خود بھی ایک عظیم محدث اور بلند پایہ فقیہ کی حیثیت سے ابھرے۔ آپ کے جلالت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی اور امام شافعی جیسے عظیم فقہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ استنباط احکام کے لیے آپ پہلے قرآن میں اور پھر حدیث میں تلاش کرتے۔ آپ کے نزدیک اہل مدینہ بالخصوص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل بہت اہمیت رکھتا تھا، جو حدیث اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہوتی آپ اسے تسلیم کرنے میں تعامل کرتے۔ اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو اجتہاد و قیاس سے کام لے لیتے۔ آپ مصالح مرسلہ کو بھی معتبر سمجھتے تھے۔ آپ روایت حدیث کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب تک کسی حدیث کی صحت کا یقین نہ ہو جاتا ہرگز قبول نہ کرتے۔ آپ نے حدیث قبول کرنے کی جو شرائط لگائی تھیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2، اہل مدینہ کے اجماع کے برخلاف نہ ہو۔ نمبر 3، راوی کا حافظہ کبھی ہو۔ نمبر 4، راوی کتاب و سنت کا ماہر اور ارباب اہل علم کا ہمنشیں ہو اور اس کی عملی زندگی بے داغ ہو۔ نمبر 5، روایت بالمعنی صرف اس وقت قبول ہوگی جب الفاظ کا معمولی فرق ہو۔ آپ ہمیشہ حق بات پر ڈٹ جاتے تھے، خواہ اس کی پاداش میں آپ کو سزاؤں ہی سے کیوں نہ دوچار ہونا پڑے۔ آپ نے خلیفہ منصور کی جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا اور مجبوراً دلوائی گئی طلاق کو مردود قرار دیا۔ یہ مسئلے حکام کے خلاف تھے، چنانچہ بے پناہ سزائیں سنیں۔ آپ تقریباً ساری زندگی مدینہ شہر میں ہی مقیم رہے اور یہیں درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ آپ کی وفات بھی 179 ہجری میں اسی شہر میں ہوئی اور آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ ائمہ اربعہ میں سے تیسرے مشہور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام محمد بن ادریس شافعی اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ 125 ہجری میں غزہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہوئی تو والد محترم کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے آبائی شہر مکہ آ گئیں۔ بے حد ذہانت و فطانت کے باعث 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، پھر علوم شریعت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت شروع کر دی۔ مدینہ پہنچ کر امام مالک سے تعلیم حاصل کی اور عراق تشریف لے گئے، جہاں امام محمد کی شاگردی اختیار کی اور پھر واپس آ کر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ 195 ہجری میں آپ دوبارہ عراق تشریف لے گئے، وہاں 2 سال تک مقیم رہے۔ آپ کے اجتہاد کا طریقہ کار بھی پہلے سے مختلف نہیں تھا۔ آپ بھی پہلے کتاب و سنت کو ہی احکام شریعت کا مصدر تصور کرتے، پھر اجماع و قیاس کے بھی قائل تھے۔ خبر واحد اگر ثقہ راویوں اور متصل سند والی ہوتی تو اسے قبول کرتے، اس کے علاوہ کسی شرط کے قائل نہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ فقہ حنفی کے استحسان اور فقہ مالکی کے مصالح مرسلہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کتابیں مسند شافعی، الرسالہ فی ادلۃ الاحکام اور کتاب الام بہت زیادہ مشہور ہیں، اسی طرح سے جیسے امام مالک کی موطا بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی وفات مصر میں 204 ہجری میں طبعی موت کے ذریعے ہوئی۔ چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی سوانح آپ نے بحث محدث پچھلے درس میں پڑھ رکھی ہے۔ آپ کا نام احمد ابن محمد بن حنبل کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ دادا کی نسبت سے ابن حنبل مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ بچپن میں ہی والد کے انتقال کے باعث والدہ نے آپ کی تربیت کی۔ 14 برس کی عمر میں علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کی۔ امام شافعی بغداد آئے تو ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ حدیث و فقہ دونوں میں آپ نے بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کو حدیث سے بہت زیادہ محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حفظ کر لیا تھا۔ آپ کا اجتہاد کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ آپ استنباط احکام میں پہلے قرآن پھر سنت پر اعتماد کرتے، خبر واحد کو متصل سند اور ثقہ راویوں کے باعث بغیر کسی شرط کے قبول فرماتے، حدیث کے بعد اجماع اور اجماع کے بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے، پھر ان کے بعد قیاس کو درجہ دیتے تھے۔ آپ استقامت کے پہاڑ تھے۔ جو مسئلہ آپ پر حکام کے بےحد مظالم و مصائب کا سبب بنا وہ مسئلہ خلق قرآن تھا۔ فرقہ معتزلہ سے متاثر ہو کر حکام اس مسئلے کو رواج دینا چاہتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ پھر اس سلسلے میں آپ کو کبھی زنجیروں میں جکڑا گیا، کبھی کوڑے لگائے گئے، کبھی قید تنہائی میں ڈالا گیا، کبھی جلا وطن کر دیا گیا،
لیکن یہ تمام سزائیں آپ کی ثابت قدمی میں ذرا برابر بھی لچک نہ پیدا کر سکیں۔ مسئلے خلق قرآن پر استقامت کے ناطے پوری امت اسلامیہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے پوری امت کو گمراہی سے بچا لیا، جبکہ دیگر علماء خاموشی کو ترجیح دیتے تھے یا تو پھر حکومتی جبر کے سامنے مجبور ہو کر کے اعتراف کر لیتے تھے ان کے عقیدے کا۔ آپ نے 3 خلفاء کے مظالم کا سامنا کیا، مامون، معتصم اور واسق کا، یہاں تک کہ متوکل نے آپ کو آ کر کے اس جبر و قید سے نجات دی۔ ایک عرصہ تک مسلسل مشکلات و تکالیف کے باعث آپ نہایت کمزور اور بے ایمان رہنے لگے تھے، بے پناہ سزائیں بھگتی تھیں۔ بالآخر بغداد میں 241 ہجری میں بروز جمعہ آپ اس دنیا سے کچھ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ائمہ اربعہ کا مختصر تعارف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ مسند احمد ابن حنبل جو حدیث کی کتاب ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔